السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انسانیت کی گائیڈنس کی خاطر جو آخری کتاب اس انسانیت کے پیدا کرنے والے نے اتاری، جو آج سے 1450 سال قبل اتاری گئی، یہ کتاب اب بھی دنیا میں موجود ہے اور اپنی اوریجنل زبان میں بھی موجود ہے اور محفوظ ترین بھی ہے، اس لیے کہ یہ کوئی عقیدے کی بات نہیں ہے، پروون فیکٹ ہے یہ کہ قرآن شریف اب تک وہی ہے جو 1450 سال پہلے موجود تھا، اور حضرت عثمان کے وقت کی 2 کاپیز ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں جس سے ٹیلی کیا جا سکتا ہے کہ کیا کچھ تحریف ہوئی، کچھ چینج ہوا، ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی شان ہے اور یہ بہت بڑا میریکل ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کیا چمتکار دکھتے رہتا ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے یہ نہیں سمجھ میں آتی۔ کہیں ہو سکتا ہے ایک ایڈیشن کے بعد دوسرا ایڈیشن نکالو تو چینج ہو جاتا ہے، آج بھی یہ حال ہے اچھی اچھی کتابوں کے، لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل اس کے دائیں بائیں کہیں سے آ نہیں سکتا، یہ تو تنزیل ہے اس حکمت والے اور حمد والے رب کی طرف سے، جس کی ذمہ داری اللہ نے لیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس قرآن کو میں نے ہی اتارا ہے تمہاری نصیحت کے خاطر اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اب اس کا جو چیپٹر نمبر 7 ہے وہ ایک بڑا چیپٹر ہے جو اب اس وقت کنکلوڈنگ پوزیشن میں جا رہا ہے، اور بہت لمبا حصہ ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کے کیریکٹر اور ان کی قوم کی کیریکٹر، اس زمانے کا ایجپٹ اور اس کے بعد ایکسوڈس کے بعد کیا ان کے بنی اسرائیل کے حال تھے، اچھی طریقے سے ہم نے الحمدللہ اس کی اسٹڈی کی۔ اب یہ مضمون سمیٹا جا رہا ہے، آخری کی آیتیں ہیں اور اس میں 2 ہی آیتیں آج پڑھ سکے، آیت نمبر 187 and 188۔ پہلے تو اس کی ترجمانی کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو پڑھ لیا، اس کو بہت عزت دی، احترام دیا، برکت کی چیز سمجھ کے جزدانوں میں لپیٹ کے اور خوشبو بھی اس کو لگائی اور رکھ دیا سیفلی۔ اس کا اصل کام تھا انسانوں کی ہدایت، لیکن وہ ہمارے لیے کام نہیں ہے، ہم ہدایت ادھر ادھر سے لیتے رہتے ہیں۔ ابھی ہماری ہدایت کے کیا حال ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے، کوئی ہم بھی پاگل ہو رہے ہیں کہ کیا کہاں جا رہی ہے یہ پوری قوم اور کیا رخ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ رجوع الی القرآن ہو، واپس لوٹیں لوگ اللہ کے کلام کی طرف، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی زبان میں سے کیا ترجمانی ہو سکتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسانیت آپ سے سوال کرتی ہے قیامت کی گھڑی کے بارے میں کہ کب آنے والی ہے وہ، آپ بتائیے کہ در حقیقت اس کی نالج میرے رب کے پاس ہی ہے، اس نے اس کے وقت کو کسی پر اوپن کیا نہیں، صرف اپنے آپ پر، اور بڑا زبردست حادثہ ہوگا یہ آسمانوں اور زمین کا، اور اچانک یہ تم پر آل آف اے سڈن آنے والی ہے۔ وہ آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں جیسے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، آپ فرمائیے کہ در حقیقت اس کی نالج، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر انسان اتنی بات بھی نہیں جانتے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا بھی اعلان کر دیجئے کہ میں خود اپنے آپ کے نفع اور نقصان پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے اس کا علم ہوتا، تو میں کثرت سے خیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں آتی۔
میں تو صرف وارننگ دینے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو بات کو مانتے ہوں. یہ تھی 2 آیات بینات، اور کوشش تھی ہماری اپنی زبان میں اس کی ترجمانی. اللہ کرے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایگزیکٹ ترجمانی اللہ کے کلام کی کیا ہوگی ہم سے. اب اس میں 2 آیتوں میں ہمارے لیے مضمون ہے. ایک مضمون تو یہ کہ الساعہ، آخرت کی قیامت کی گھڑی، یہ کب آئے گی. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، ہر کوئی اس کی فکر میں لگا رہتا ہے، اس کو یہاں کلیئر کیا گیا. اور دوسری چیز یہ کہ اگر مجھے کچھ پتا ہوتا کہ کب آنے والا، کیا ہونے والا ہے، تو میں تم کو بتا بھی دیتا اور میرا کبھی نقصان نہیں ہوتا. 2 چیزیں اس پر ہم آج سوچتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، اور اس سوچنے میں، ہماری اسٹڈی میں، ہمارے تدبر و تفکر میں اللہ کی مدد ہمیں چاہیے کہ قرآن شریف کی دوسری آیتوں کے ذریعے وہ ہم کو اس کا فہم عطا فرمائے کہ واٹ از دس. آنے والے حالات کی کیوریوسٹی سب کو ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے. یہ انسان کی فطرت ہے، نیچر ہے، اور نیچر تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس کو کنٹرول ضرور کیا جا سکتا، چیکس لگائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو کھرچا نہیں جا سکتا. آدمی کو فکر ہوتی کل کیا ہوگا، لیکن اس دنیا کا اور اس کائنات کا اور اس پوری یونیورس کا ایک کل آنے والا ہے جو ٹلے گا نہیں، اور اس کے لیے ہم کو پریپریشن کرنا چاہیے. اس کی جگہ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ کب آئے گی. یہ بات اتنی ہی طے ہے کہ یہ آئے گی. جیسے ہم فردن ہماری موت آتی ہے، ڈیتھ آتی ہے، اور ہم کو یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہی پڑتا ہے، جس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا، جس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، جس کے ٹائم کو بھی ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکتا. اتنی شیورٹی ہے، اتنی ہی شیورٹی اس میں بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب میری موت ایک لازمن بات ہے جس پر میرا ایمان ہے کہ یہ آ کر رہے گی، اب ضرورت اس بات کی کیوں ہے کہ میں یہ پتہ لگاؤں کہ کب آئے گی. میں یہ سمجھوں کہ اگلا مومنٹ ہی ہو سکتا ہے کہ میری موت کا ہو. اس لیے بی پریپیئر ایوری ٹائم. اپنی موت کے لیے ہمیشہ ایک صحیح دماغ کا آدمی تیار رہے گا کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، اور اسے پریپریشن میں رہے گا. تو سب معلوم ہوگا کہ مجھے آگے جا کے کیا فیس کرنا ہے، اس کے حساب سے لائف گزارے گا. ہاں، اگر کوئی کسی نے اپنے ذہن کو، دل کو، دماغ کو، انٹلیکٹ کو سلا دیا ہے، اسے کچھ بھی نہیں معلوم. بس وہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، جیتے ہیں، مرتے ہیں، اب کچھ حساب ہونے والا نہیں ہے. یہ نان سینس بات ہے، لاجیکلی فٹ نہیں ہے، ایمان کی بات نہیں ہے. جس کو اب عقیدہ کہتے ہیں، عقیدہ مانی فیتھ، اور فیتھ ہمیشہ بلائنڈ ہوتا ہے، آستھا نہیں. یہ سائنٹیفک بات ہے. یہ دنیا اور ساتھ ساتھ یہاں کی بسنے والی مخلوق چاہے کہیں پر بھی ہو، اس کا حساب ہونا ضروری ہے. بھائی اس کو سوورنٹی دی گئی ایک پرٹیکولر پیریڈ کے لیے، اس نے زندگی گزاری کسی بھی پلانٹ پہ. یہ تو بہت چھوٹا سا پلانٹ ہے، بہت چھوٹی تعداد میں کچھ بلین انسان یہاں بستے ہیں، اور کچھ بلین اور بھی مخلوق ہوگی. اور کیا اس کی حیثیت ہے اتنی بڑی کائنات میں؟ ان سب کا حساب ہونا ضروری ہے. اس کا ایک ٹائم جیسا موت کا ٹائم آنے والا وہ بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو کسی کو پتہ بھی نہ ہو کہ کب آئے گی. اگر ذرا سا بھی اس کا پتہ ہو کسی کو بھی تو پورا اسٹرکچر ڈیمیج ہو جائے گا. ہم دیکھیں کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. یہ انسانیت آپ سے پوچھتی ہے کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، آپ کہیے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اور اس نالج کو یا اس وقت کو اس نے کسی پر بھی اوپن نہیں کیا. اصل چیز یہ ہے کہ تم کو دھیان دینا ہے کہ ثقلت فی السماوات والارض، یہ آسمان اور زمین کا بڑا بھیانک حادثہ ہوگا. لا تأتیکم الا بغتہ، آل آف اے سڈن وہ تم پر آنے والی ہے، اچانک. یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے ایسا پوچھتے ہیں کہ شاید آپ کو معلوم ہی ہو. آپ فرمائیے قل انما علمھا عند اللہ، در حقیقت اس کا نالج صرف اللہ کے پاس. اتنی بات اکثر لوگ نہیں جانتے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا تھا اللہ نے. طور پر بلا کر ان کو نبی اپوائنٹ کیا اور ان کو بھیجا فرعون اور اس کی سلطنت کی طرف، اور وہ پوری دعوت اور پیغام لے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اس میں جو پہلے جملے تھے، جو کلام فرمایا اللہ نے،
وہ سورہ طٰہٰ میں اس کو سیکوینس سے آئے ہوئے ہیں. ہم ذرا دیکھیں اس کو. 20 نمبر کی سورت میں اس کا تذکرہ ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. موسیٰ ہم نے تمہیں چن لیا ہے اپنی نبوت کے لیے، اور اب غور سے سنو کہ تم پر کیا وحی کی جا رہی ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. بے شک یہ میں اور میں ہی ہوں، دا گاڈ، کوئی گاڈ نہیں میرے علاوہ، کوئی گاڈ ہے ہی نہیں، صرف میں ہوں. سو میری بندگی کرتے رہنا، سو میری غلامی اختیار کرنا اور میرے ذکر کے لیے عبادت کو قائم کرنا. اور آگے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی. اسے یاد رکھو کہ وہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی اور اس کے آنے کے وقت کو میں نے چھپا کر رکھا ہے تاکہ ہر نفس کو اس نے جو کوششیں کی ہوگی اس کا پیمنٹ کر دیا جائے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا، پتا ہو کسی کو، تو پھر ہوگا یہ کہ وہ چیز رہے گی نہیں، حساب کا وہ ٹیمپریچر نہیں رہے گا. آگے اور بھی فرمایا کہ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی. کوئی آپ کو اس سیدھے راستے سے روک نہ دے. کوئی وہ شخص جس کو آخرت پر ایمان نہیں ہے اور وہ اپنی مرضی پر چلتا ہے اور پھر اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، یہ وقت میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں. اور ایک جگہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازعات 79 نمبر کی سورت، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا انما انت منذر من یخشاہا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. یہ انسانیت آپ کو پوچھتی ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی. فیما انت من ذکراہا، اٹ از نن آف یور بزنس. دوسرا یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ تجھے کیا پڑی ہے کہ کیا کیسے آئے گی، کب آئے گی. الی ربک منتہاہا، تیرے رب کو ہی اس کا علم ہے. انما انت منذر من یخشاہا، دراصل میں آپ تو وارننگ دینے والے، جو قیامت آنے سے ڈرے اس کو ابھی سے وارننگ دے دینا کہ آنے والی ہے. اس کے علاوہ کام نہیں ہے. انسانیت پوچھتی کیوں ہے؟ پوچھتی ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ عقل کم ہے. موت بھی ہماری طے ہے کہ ہم پوچھتے بیٹھتے کب آئے گی. میں نہیں سمجھتا، یہ جتنے فور کاسٹنگ ہوتے رہتی ہے ہمارے ملک میں تو بڑی عام ہے. کوئی بھی صاحب آ جاتے ہیں، آپ کا تو بڑا پیشانی اتنی بڑی ہے اور یہ ہاتھ ایسے ہیں اور آپ یوں ہیں اور آپ اتیوں ہیں اور آپ کے ساتھ یہ ہونے والا. ارے بھائی وہ سب چھوڑو، ایک چیز مجھے بتا دو کہ میری موت کس دن ہوگی. ارے شبھ بولو، یہ کیا آپ نے کیس لائے؟ اچھا، سب سے امپورٹنٹ سوال اور سب سے شبھ دن وہ ہے جس دن میں مروں اور میرے پاس میں نیک عمل کا خزانہ ہو. اگر میں نیکی پہ مرا تو میرے لیے تو انعام کا دن ہوگا. تو وہ بولیں گے نہیں، یہ مت پوچھیے. اچھا ٹھیک ہے، آپ بہت گیانی دھیانی ہیں تو کم سے کم اپنی موت کا وقت بتا دیجئے. نہیں بولے وہ بھی نہیں پوچھیے. تو پھر کیا پوچھیں؟ اس سے زیادہ تو ہم کو کوئی کیوروسٹی نہیں. باقی سب ہے وہ تو ملتا ہی رہے گا، آج نہیں کل ملے گا. یہ اس میں کیا آپ لگا دیے کل کیا ہوگا؟ ہمیں بتاؤ کہ ایک کائنات کا کل کیا ہوگا، اور اس کائنات کا کل ہوگا اس کا ذکر اس کتاب میں اللہ نے کر دیا کہ یہ کل ہے اصلی تمہارا، اور اس کے لیے پریپیئر رہنا. 33 نمبر سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا. انسانیت آپ سے پوچھتی ہے کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی. آپ فرمائیے در حقیقت اس کی نالج اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں کیا پڑی کہ کہیں وہ قیامت کی گھڑی بالکل قریب نہ ہو. اس کی کیا فکریں ہو رہی؟ فکریں یہ ہونا چاہیے کہ آنے ضرور والی ہے، اس کو فیس کیسے کروں گا میں. یہ اصل چیز ہے. اب انسان ایسی جگہ اپنی محنت لگاتا ہے جس میں کچھ حاصل نہیں، کچھ پروڈکٹیوٹی نہیں، فضول سی چیزوں میں وہ دماغ لگاتا ہے. اور ایک جگہ اور بھی 16 نمبر کی صورت میں اس کی وضاحت کی. 16 نمبر کی صورت میں یہ
77 نمبر کی آیت ہے کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز، آنے والے ہر واقعات، اس صرف اللہ کو معلوم ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ اور قیامت کا معاملہ، قیامت کی گھڑی کا معاملہ تو ایسے کہ جیسے ایک پلک کا جھپکنا اور آ جائے، یا اس سے بھی زیادہ کم پیریڈ میں۔ اب جب ایسی چیز ہم پر آنے والی ہے اور وہ تلوار لٹک رہی کچے دھاگے سے سر پر، تو اس کی فکر کہ وہ کب ٹوٹ کے گرے گی، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے گرنے کے پہلے ہم نے اپنی لائف کو صحیح کر لینا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ثقلت فی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں پر بہت بھیانک حادثہ ہے یہ، اتنا بڑا حادثہ ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اور اللہ نے اس کو اور بھی بتایا 22 نمبر کی سورت میں کہ ہے کیا۔ تو شروعات اس سورت کی یہاں سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ یہ ہے قیامت، کوئی کھیل نہیں ہے۔ ایک تو بہت زبردست حادثہ ہے، اور دوسری بات یہاں فرمائی کہ انسانوں کانشیس رہنا تمہارے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ شیک بہت بھاری چیز ہے۔ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر نرسنگ کرنے والی جس کو نرسنگ کر رہی تھی اس کو چھوڑ بھاگے گی، اور جو چیز کیری کر رہی ہے کسی کو وہ اپنے کیریج کو ڈال دے گی، اور تم دیکھو گے کہ انسان ہوش کھو بیٹھے ہیں، ہوش ان کے گئے نہیں ہوں گے۔ اللہ کا عذاب اس دن اتنا شدید ہوگا، یہ گھبراہٹ نہیں لگتی کب آئے گی، کیا آئے گی، کیسے آئے گی۔ اور اتنا تو ذکر قرآن شریف میں پڑا ہے۔ قیامت کا ذکر بہت امپورٹنٹ ذکر ہے۔ اس دنیا کی، اس کائنات کی وہ گھڑی ہے جو یہاں آئے گی، ایک ساتھ یہ دنیا توڑ کے رکھ دی جائے گی، ایوری تھنگ، زمین، آسمان، سورج، چاند، سمندر، بادل، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ ایک کن میں، ایک سیکنڈ میں پھر دوبارہ بنا دیں گے، اور وہ اس کا ایک ڈیمو ہوگا اس دنیا کو کہ ہاؤ پاورفل ہی از۔ اتنا وہ پاورفل تھا، تو اس کے بارے میں کیا کیا اندازے لگاتے تھے، کیسی کیسی باتیں کرتے تھے خدا کے بارے میں، گاڈ کے بارے میں، اس طرح کی باتیں ہمارے ہر معیار سے، جہاں ہم سوچیں اس معیار سے وہ کہیں اونچا ہے، اور ہم جو ڈسکرائب کریں اسے کہیں وہ اونچا ہے۔ اس نے اپنا ڈسکرپشن دیا ہے اس کتاب میں، اور دیٹ از انف فار اس۔ کتنا پاورفل اور مائٹی ہے۔ ابھی کہتا ہے ہم مانتے نہیں، ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ ہے وہ ہے، پھر ایک دن ہم کو بنا کر بتا دے گا کہ ایک سیکنڈ میں میرے لیے پاسبل ہے۔ میرے لیے کوئی بھی چیز صرف کن کہنے کی دیر ہے، اس نے ہو ہی جانا ہے، اور ایک کن میں اس نے ختم بھی ہو جانا ہے، اس کا ڈیبری بھی نہیں ملنے والا کہ بھائی اس کا ملبہ کہاں گیا۔ اتنی بڑی عمارت یا اتنی بڑی زمین آسمان سب ٹوٹ ٹاٹ گیا تو کچرا کہاں ہے؟ اس کو بھی بولا گیٹ لاسٹ، ختم۔ ایک حکم کی دیر ہے ایوری تھنگ کے لیے، اور اس کا ڈیمو ہونے والا ہے۔ یہ ڈیمو ہونے کے پہلے اس کو مان لینا چاہیے، اس میں خیریت ہے کہ ہی از سو پاورفل، کوئی مقابلہ ہم اس کا نہیں کر سکتے۔ ہم کو صرف ایک ہی کام ہم کر سکتے ہیں اپنے بچنے کے لیے کہ اس کو سبمٹ ہو جائیں، جھک جائیں، اس کو سب کچھ ارپن کر دیں ہمارا، ہم اس کے سامنے۔ ہاؤ وی کین فیس ہم، اتنے زبردست، یعنی کہنا چاہیے بادشاہ بادشاہ ہم کرتے ہیں، یہ بادشاہ کیا ہے؟ بادشاہوں کا وہ بادشاہ ہے، پوری اس کی بادشاہت میں زمین اور آسمان اور دنیا بھرے کی چیزیں ہیں۔ اسی حصے میں آخری میں فرماتے ہیں لا تأتیکم الا بغتہ، اس کی کوئی پری کنڈیشن نہیں ہے۔ 50 جگہ قرآن شریف میں آیا ہوا ہے کہ بغتہ کا ایک لفظ آیا ہو، بغتۃن، ایسے آئے گی جیسے آل آف اے سڈن انسانیت کا سارا کام چل رہا ہوگا، زمین، آسمان، سورج، چاند اور جتنی مخلوق ان پر، ان پلانٹس پہ بستی ہوگی، آئی ڈونٹ نو، اللہ کو معلوم کیا کیا چیزیں، اور ہر کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ اپنی نئی شان کے ساتھ کچھ نہ کچھ بناتے رہتا ہے، اور وسعت بھی دیتے رہتا ہے اس کو۔ اس کا اینڈ کہاں آیا ہے؟ آج دیکھیں گوگل پہ چلے جائیں، ویب سائٹس پہ چلے جائیں، کیا عظیم دنیا ہے کہ جس میں ہمارا یہ گلوب، جس کو ہم ارتھ کہتے ہیں، زمین کہتے ہیں، اسی کوئی وقت نہیں بھائی، نہ سورج کی نہ چاند کی، اس میں کیا وقت ہے؟ اتنا بڑی کائنات، اتنا بڑا اسپیس ہے،
اس میں صرف ہم ایک چھوٹے سے بال جتنے پلانٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اترا رہے ہیں. ہم کو پتہ ہونا چاہیے, کٹ ٹو سائز ہونا چاہیے انسان نے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی, خدا کی خدائی میں. یسألونک کأنک حفی عنہا, ایسے آپ سے پوچھتے ہیں جیسا آپ کو تو معلوم ہی ہوگا. قل انما علمھا عند اللہ, اللہ کے سوا کسی کو نہیں بتایا کب آنے والی ہے, نہ اس کی ڈیٹ نہ اس کا وقت. بس اچانک ایک حادثہ ہوگا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا, پھر دوبارہ بھی بنایا جائے گا. اگلی آیت میں فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل اعلان کر دیجئے کہ میں اپنے آپ کے بھی کسی نفع اور نقصان پر کوئی اختیار نہیں رکھتا, ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور آگے یہ بھی فرما دیجئے کہ مجھے اگر غیب کا علم ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو میں بہت سارا مال اور بہت سارا خیر جمع کر لیتا اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. بے شک میں تو صرف وارننگ دینے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کو جو بات کو مانتے ہوں, جو نہیں مانے ان کے لیے کچھ نہیں. تو یہاں یہ فرمایا گیا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ایک تو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, اس میں ایک جگہ اور بھی اس کو ڈیٹیل سے لیا گیا, ہم وہاں بھی جائیں گے, اور وہ ہے سورۃ الانعام 6 نمبر کی سورت میں 50 نمبر کی آیت. لیکن اس سے پہلے اس میں 2 چیزیں کہی گئی, یہ بھی آپ کہہ دیجئے, اپنی پوزیشن آپ واضح کر دیجئے. ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے, کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, اور نہ میں اپنے اختیار میں رکھتا ہوں کسی چیز کا. یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ سمجھ میں تو آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے مبعوث فرمائے گئے اس دنیا میں, کہ وہ وارننگ دے دے کھل کر کے تو وہ خطرہ ہے. اور دوسری بات یہ بھی بتا دی جائے کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سارا مال جمع کر لیتا اور میرا کبھی کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا. اصل میں اس انسان کو غیب نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا, اس لیے نقصان ہو جاتا ہے. اگر یہ معلوم ہو کہ کل کیا ہوگا کبھی کسی کو نقصان نہیں ہو, اور خوب مال جمع کر لے, وہ سوچنے کی بات ہے. نقصان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پاس میں نالج نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا, اس راستے پہ کیا ہونے والا ہے, اس راستے پہ کیا ہونے والا, اگلے مومنٹ میں کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں معلوم. اسی لیے ہمارا جو نقصان ہوتا ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ وی ڈونٹ نو واٹ از ریسٹ ان فیوچر. اب اگر 6 نمبر کی صورت ہم اس سے پہلے گزر چکے ہیں اس سے, اور 50 نمبر کی آیت, لیکن اس کو قرآن شریف کا ایک معاملہ یہ ہے کہ مضمون کو الگ الگ اینگل سے, الگ الگ الفاظ سے جگہ جگہ وہ دیتا ہے. عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریپیٹیشن ہے, بالکل نہیں ہے. ایک آیت میں ریپیٹیشن نہیں, انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کو. وہ وہاں جو کہا جا رہا ہے وہ وہیں فٹ ہے, اس سے پہلے بھی اور جہاں کہا گیا ہوگا وہاں وہ فٹ ہوگی, اس کے بغیر بات ہی نہیں ہو سکے گی. تو 50 نمبر کی آیت میں ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. آپ انسانیت کو بتائیے کہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, اور نہ میں نے یہ بھی کبھی دعویٰ کیا ہے کہ مجھے غیب کا فیوچر کا علم ہے, اور نہ کبھی میں نے تم سے یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں. میں خود بھی فالو کرتا ہوں اسی چیز کو جو مجھ پہ ریویل کی جاتی, وحی کی جاتی ہے. پھر ان سے یہ بھی پوچھئے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا, ویژن والا برابر ہو سکتا ہے؟ تم کیا سوال کر رہے ہو, کیا اتنے بھی تم تفکر کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے؟ ایسا کبھی کہا بھی نہیں گیا. اب یہ ہے کہ باتیں بنانے میں ہم ماہر ہیں, یہ انسانیت ماہر ہے ان ساری چیزوں میں. لوگوں کے جانے کے بعد کیا کیا کہانیاں اس میں جوڑ دی جاتی ہیں, سب کہانیوں کا چکر ہے. اگر آپ کو کہانی سے اٹھ کر ریئل حقیقت چاہیے تو اللہ کی کتاب کے اوپر آئیے, ورنہ اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. اب یہ ہے کہ کوئی غلط نوشن نہ ہو جائے, کوئی غلط خیالات ہمارے پاس میں نہ آئے. جو حقیقت ہے وہ یہاں بیان کر دی گئی, کچھ بھی نہیں چھپایا گیا. یہ بڑی خوبی والی کتاب ہے, کوئی چیز اس میں چھپائی نہیں گئی اور حقیقتیں سب بیان کر دی گئی. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری نالج یہاں کی دی ہوئی ہو,
پتہ نہیں کس کس سورس سے ہماری نالج ہے. ڈفرینس بھی بہت ہے، اوپینین میں بھی بہت ڈفرینس، اور کچھ ایسی کہانیاں ہیں کہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. یہاں کھل کر بات کہہ دی گئی کہ اگر مجھے غیب معلوم ہوتا تو میں بہت سارا مال جمع کر لیتا، کبھی نقصان بھی نہیں پڑتا. بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ذہن کو صاف کریں، یہ ضروری ہے. اگر ہم اپنے ذہن کو صاف نہیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے سوال ہو جائے کہ تم نے کیا سب کر کے رکھا تھا، جبکہ میں نے اپنی کتاب میں کہہ دیا تھا اوپنلی، پھر بھی تم یہ سب کرتے رہے. اس کتاب کو روزانہ پڑھتے رہے، روزانہ سنتے رہے، تمہارے گھروں میں وہ کتاب موجود تھی، پھر بھی تم سمجھے نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، قریب جائیں اللہ کی کتاب سے اور دیکھیں کہ اس میں کیا معاملات درج ہیں، اور اس طرح ہماری سوچ بننی چاہیے، ہماری ڈگر بننی چاہیے، ہماری زندگی بننی چاہیے، اور انہی باتوں پر ہمارا خاتمہ بھی ہونا چاہیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ صراط مستقیم پہ رکھیے گا، یا اللہ حق حق ہی دکھائی دے اور باطل باطل ہی دکھائی دے، اور ہم باطل سے بچتے رہیں اور حق کی پیروی کر سکیں. ایسے ہمارے جذبات، خیالات، عمل اور ٹارگٹس بنا دیجئے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.